مردہ خبر سے بول اٹھا اور غوث پاک کی کرامات۔ بغداد کے قریب ایک سرسبز مگر خاموش گاؤں آباد تھا۔ سب کچھ پرسکون تھا، مگر کئی ہفتوں سے اس گاؤں پر عجیب خوف طاری تھا۔ سورج ڈھلتے ہی دروازے بند ہو جاتے، بچے ماؤں سے لپٹ کر سوتے اور بزرگ رات دیر تک قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ وجہ صرف ایک تھی، ہر وقت قبرستان کی طرف سے ایک دردناک آواز گونجتی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، کوئی اللہ کے ولی کو بلاؤ۔ شروع میں لوگوں نے اسے وہم سمجھا۔ کسی نے کہا ہوا کا شور ہے، کسی نے کہا جانوروں کی آواز ہوگی، مگر جب یہ آواز ہر رات آنے لگی تو خوف حقیقت بن گیا۔ یہ آواز حارث نامی شخص کی قبر سے آتی تھی۔ زندگی میں حارث سخت دل اور ظالم انسان تھا۔ وہ غریبوں کو سود پر رقم دیتا اور ان کی زمینیں ہڑپ لیتا، یتیموں کا مال کھا جاتا اور کسی کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، مگر دل میں بد دعائیں بھی دیتے تھے۔ جب وہ اچانک بیمار ہو کر مر گیا تو جنازے میں بھی کم لوگ آئے۔ سب نے دل میں یہی سوچا، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی کہانی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ ایک رات چند نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ حقیقت معلوم کی جائے۔ وہ آدھی رات کو قبرستان پہنچے اور درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ اچانک زمین لرزنے لگی۔ حارث کی قبر کی مٹی خود بخود سرکنے لگی۔ نوجوانوں کے جسم لرزنے لگے۔ پھر قبر کے اندر سے آواز آئی، آگ، آگ جل رہی ہے، مجھے بچاؤ، اللہ کے ولی کو بلاؤ۔ نوجوانوں خوف سے چیختے ہوئے واپس بھاگے۔ اگلی صبح پورا گاؤں لرز رہا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے مل کر فیصلہ کیا، یہ معاملہ انسان کے بس کا نہیں بلکہ کسی اللہ کے ولی کا ہے۔ چند لوگ فوراً بغداد روانہ ہوئے۔ یہ سفر بہت لمبا اور تھکا دینے والا تھا۔ کئی دنوں کے بعد وہ بغداد پہنچے اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرت سے مل کر سارا واقعہ بیان کیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حضرت غوث اعظم نے فرمایا، ایک بے چین روح کو سکون دلانا ضروری ہے، ہم خود وہاں آئیں گے۔ جب یہ خبر گاؤں پہنچی کہ اللہ کے نیک بندے آنے والے ہیں تو ان کے دلوں میں امید کی کرن جاگی۔ کئی دنوں بعد بچوں نے سکون کی سانس لی، مگر قبرستان کا خوف ابھی بھی باقی تھا۔ چاندنی رات تھی مگر فضا میں عجیب بوجھن تھا۔ پورا گاؤں قبرستان سے فاصلے پر کھڑا تھا، صرف ایک ہستی قبر کے پاس کھڑی تھی۔ اچانک زوردار آواز آئی، زمین پھٹی، قبر کھلی اور حارث کا جسم باہر ابھرا۔ اس کا چہرہ خوفناک تھا، جیسے وہ عذاب میں مبتلا ہو۔ وہ چیخ کر بولا، مجھے واپس بھیج دو مگر عذاب ختم کرا دو۔ میں نے ظلم کیا، میں نے یتیموں کا مال کھایا، مجھے معاف کروا دے۔ لوگ ڈر گئے، سہم گئے۔ حارث چیخ چیخ کر کہنے لگا، ہر رات آگ بھڑکتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ سب لوگ یاد دلائے جاتے ہیں جن پر میں نے ظلم کیا۔ کاش میں دنیا میں لوٹ سکتا، کاش یہ سب ممکن ہو سکتا۔ اس کی چیخیں سن کر لوگ رونے لگے۔ پھر حضرت غوث اعظم نے فرمایا، اللہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا شروع ہوئی، فضا خاموش ہو گئی، ہوا رک گئی، درخت جھک گئے۔ چند لمحوں بعد حارث کے چہرے پر سکون آیا۔ اس نے آخری الفاظ کہے، لوگوں کو کہہ دو ظلم نہ کریں،
اور وہ دوبارہ قبر میں گر گیا۔ خبر خود بخود بند ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد گاؤں بدل گیا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنے لگے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے لگے، ظلم، دھوکہ اور جھوٹ کم ہو گیا۔ قبرستان خاموش اور پرسکون ہو گیا۔ کئی سال بعد بھی بزرگ بچوں کو یہ واقعہ سناتے اور کہتے، زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اس کا حساب ضرور ہوتا ہے۔ توبہ کا وقت زندگی میں ہی ہے۔